اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور السراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اصحاب فرائض کا بیان چل رہا ہے۔ خواتین میں سب سے آخری نمبر پر جدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلِلْجَدَّ سِتِّ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ۔ جدہ کو ایک سدس ملے گا، چاہے جدہ لِأُم ہو، جیسے ماں کی ماں یعنی نانی، او لِأَبٍ یعنی جدہ لِأب ہو، جیسے باپ کی ماں، ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔ لیکن شرط سدس ملنے کی یہ ہے کہ سب ثابتات ہوں، یعنی سب جدات صحیحات ہوں۔ جدہ فاسدہ یہ ذوی الارحام میں شمار کی جاتی ہیں، نہ کہ اصحاب فرائض میں۔ تو جدات، انہی جدات کو سدس ملتا ہے جو جدات صحیحہ ہوں، یعنی ان کے بیچ اور میت کے بیچ کوئی جد فاسد بیچ میں نہ آتا ہو، جیسا کہ جدہ صحیحہ کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر دوسری شرط یہ ہے، ایک تو شرط یہ ہے کہ سب صحیحات ہوں، ان کے اور میت کے بیچ میں کوئی جد فاسد نہ آئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ درجہ میں بالمقابل ہو، اور اگر کوئی جدہ میت سے قریبی قرابت رکھتی ہو تو دور والی جدہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گی، آگے تفصیل پڑھیں گے۔ تو سدس ملنے کی شرط کیا ہے؟ درجے میں برابر ہوں، جیسے باپ کی غیر موجودگی میں باپ کی ماں ہو اور ماں کی ماں ہو، تو دونوں سدس میں شریک رہیں گی، کیونکہ دونوں درجے میں برابر ہیں، دونوں جدہ صحیحہ ہیں، دونوں ایک واسطے سے میت تک پہنچ رہی ہیں۔ اچھی بات ہے صاحب۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے قرآن کریم کی وراثت کے تعلق سے جو آیات پڑھی ہیں، اس میں دادی کا حصہ کہیں نہیں پڑھا ہے، تو آخر دادی کو جو یہ ایک سدس دیا جاتا ہے جدہ صحیحہ کو، یہ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے؟ یا یہ کہ جدات صحیحہ اگر ایک سے زائد ہوں تو ایک سدس میں شریک ہوتی ہیں، یہ کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ قرآن کریم میں تو اس کا تذکرہ ہے نہیں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ قرآن سے یا سنت سے یا اجماع امت سے حصہ ثابت ہو تو وہ سب اصحاب فرائض میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے عہد صدیقی کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں میت کی نانی حاضر ہوئی اور اس نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ میری بیٹی کے بیٹے کا، یعنی میرے نواسے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی جائیداد سے مجھے حصہ دلوائیے۔
تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا صبر سے کام لو، مطلب انتظار کرو، میں غور کر لوں، صحابہ سے مشورہ کر لوں، تب جواب دوں گا کہ تمہیں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور مشورہ کرنے کی اور غور کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ کتاب اللہ میں تمہارا حصہ نہیں پاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ماں کا حصہ سننے میں نہیں آیا ہے نا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا، مجلس منعقد کی، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھٹا حصہ دینے کی گواہی دی کہ سرکار نے چھٹا حصہ ایسی عورت کو دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ اس بات میں آپ کا کوئی ساتھی بھی ہے جو گواہی دے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ برحق ہے؟ تو حضرت محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کر دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے نواسے کی جائیداد میں نانی کو 1/10 حصہ دے دیا۔ جب دے دیا تو پھر باپ کی ماں، میت کے باپ کی ماں آ گئی، کہا کہ نانی کو مل گیا حضور حصہ نواسے کی جائیداد سے، تو دادی کو بھی ملنا چاہیے پوتے کی جائیداد سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا کہ 1/10 جو نانی کو ملا ہے نا، اسی میں تم اور وہ دونوں شریک ہو، یعنی دادی اور نانی دونوں کو 1/10 ملے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال جدات اگر صحیحات ہوں، یعنی ان کے بیچ اور میت کے بیچ کوئی جد فاسد نہ ہو اور سب ایک درجے میں ہوں، تو 1/10 ملے گا اور 1/10 میں سبھی شریک رہیں گے۔ پھر دوسری حالت یہ ہے کہ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ، ساری دادیاں ساقط ہو جائیں گی، یعنی جداد صحیحات سب ساقط ہو جائیں گی۔ یہ کلہن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی دادی ابوی بھی ہوتی ہے، جیسے باپ کی ماں، اور دادی اموی بھی ہوتی ہے جیسے ماں کی ماں۔ تو اب یہ سب کے سب ساقط ہو جائیں گی، ہے نا۔ اور ابویات بھی ساقط ہو جائے گی، کس کی وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے۔ ماں کی وجہ سے تو سب ساقط ہو جائیں گے، ابوی ہو چاہے اموی، اور باپ کی وجہ سے اموی بھلے ساقط نہیں ہوگی لیکن ابوی دادی ساقط ہو جائے گی۔ تو اب بالفرض میت کی ماں موجود ہے، تو نہ ایسی صورت میں نانی کو ملے گا نہ دادی کو ملے گا۔ لیکن اگر میت کی ماں کی ماں موجود ہے اور دوسری طرف میت کے باپ کی ماں موجود ہے، یعنی نانی بھی دادی بھی، اور باپ بھی موجود ہے، تو باپ کی وجہ سے دادی کو تو نہیں ملے گا، لیکن ماں کی ماں یعنی نانی کو ملے گا۔ تو کہتے ہیں وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، ساری دادیاں ماں کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گی۔ اموی دادی کیوں ساقط ہو جائے گی یعنی نانی؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹی کے واسطے سے نواسے تک پہنچ رہی ہے، اور جب واسطہ موجود ہے تو ذوالواسطہ کو نہیں ملے گا۔
یہ ابوی دادی کیوں ساقط ہو جا رہی ہے؟ اس لیے ساقط ہو جا رہی ہے کہ ان کو حصہ ملنے کا سبب امومت ہے، اور جب بذات خود موجود ہے تو اوپر کی ماں کو حصہ نہیں ملے گا. اور وَتَسْقُطُ الْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ، اور ابوی دادیاں باپ کی وجہ سے بھی ساقط ہو جائیں گی. خیر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ابوی دادیاں دادا کی وجہ سے بھی ساقط ہو جائیں گی. جیسے ابوی دادی باپ کی وجہ سے ساقط ہوتی ہے، ویسے ہی دادا کی وجہ سے بھی ساقط ہو جائے گی. مگر ایسی صورت میں باپ کی ماں یعنی میت کی دادی یہ ساقط نہیں ہوگی، چاہے کتنوں اوپر کی ہو جائے. جیسے باپ کی ماں کی ماں یہ دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ دادا کے ساتھ وارث ہوگی. کیوں؟ باپ کی ماں کا رشتہ، باپ کی ماں یعنی باپ کی نانی کا رشتہ یہ دادا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو دادی ہے یہ تو دادا کی بیوی ہے، اور اس کا رشتہ اپنے پوتے سے، اپنے بیٹے کے واسطے سے ہے. تو اب دادا کے ساتھ دادی وارث ہوگی. اچھی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو قریب والی دادی ہے، چاہے کسی جہت کی ہو، یعنی ابوی ہو یا اموی ہو، دادی ہو یا نانی ہو، یہ دور والی دادی کو محروم کر دے گی، چاہے جس جہت کی ہو، اموی دادی دور والی ہو یا ابوی دادی دور والی ہو. قریب والی دادی چاہے ابوی ہو یا اموی، وہ محروم کر دے گی. یہ ایک قاعدہ ہوا. پھر کہتے ہیں کہ جو قریب والی دادی دور والی دادی کو محروم کر دے گی، اس قریب والی دادی کو محروم کرنے کے لیے وارث ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے خود بھی وارث نہ ہو، اور لیکن اپنی بنیاد پر دوسرے کو محروم کر دے. وارثتاً کانت القربا او محجوبتاً، چاہے وہ قریب والی دادی وارث ہو یا محجوب ہو. جیسے باپ کی ماں ہے اور باپ نہیں ہے میت کا، اور باپ کی ماں ہے یعنی دادی ہے، تو دادی کو سدس ملے گا، ہے نا. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ ماں کی نانی ہے. نانی نہیں ہے، نانی تو ایک درجے میں ہو گئی، برابر درجے کی ہو گئی. ماں کی نانی ہے، تو چونکہ ماں کی نانی یہ باپ کی ماں سے ایک درجہ اوپر ہے، اس لیے اس کو محروم کر دے گی، اور خود وارث ہوگی، کیونکہ جس کے واسطے سے وہ اپنے پوتے کی طرف منسوب ہے وہ باپ موجود نہیں ہے. یا یہ کہ وہ قریب والی دادی خود ہی محجوب ہو. جیسے مان لیجئے باپ کی ماں موجود ہو، میت کے باپ کی ماں ہے یعنی دادی ہے، اور باپ بھی موجود ہے، تو باپ کی موجودگی میں میت کی دادی کو تو نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ماں کی نانی کو محروم کر دے گی، کیونکہ باپ کی ماں قربا ہے اور ماں کی نانی اس کی بنسبت بودا ہے. تو یہ حالتیں ہو گئیں جدہ صحیحہ کی کہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں، ایک درجے کی ہوں زائد ہونے کی صورت میں تو سدس ملے گا، اور زیادہ ہوں تو اسی سدس میں شریک رہیں گے. اور ماں اگر میت کی موجود ہے تو چاہے ابوی دادی ہو چاہے اموی دادی ہو، سب محروم ہو جائیں گے. اور ٹھیک اسی طرح سے جو ابوی دادی ہے وہ باپ کی وجہ سے بھی محروم ہو جائے گی. اسی طرح سے ابوی دادا جد کی وجہ سے بھی محروم ہو جائے گی. لیکن جس جدہ کا رشتہ جد کے توسط سے میت تک نہ ہو،
وہ محروم نہیں ہوگی. جیسے میت کا دادا بھی ہے دادی بھی ہے تو دادا کو بھی ملے گا دادی کو بھی ملے گا، کیونکہ دادی کا رشتہ میت سے اپنے بیٹے کے واسطے سے ہے، جد کے واسطے سے نہیں ہے.